صبح ایک ویڈیو آڈیو آتی ہے ہمارے سامنے غفور حیدری صاحب کی، اور اس سے سوچنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ آیا درست بھی ہے یا نہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ آپ کے باقاعدہ آفیشیل پیج سے وہ آڈیو جاری ہو جاتی ہے جس میں کارکنان کو باقاعدہ تیاری کی ہدایت دی جا رہی ہے، کارکنان کو احتجاج کی طرف نکلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کی آفیشیل پالیسی ہے، آپ لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جو بیان مولانا صاحب کی قصور کی تقریر سے جو جملہ اٹھایا گیا ہے، اسی جملے کو بہانہ بنا کر مولانا صاحب کو ایک ہفتے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میڈیا یک طرفہ مولانا صاحب اور جایا کی ٹرائل میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے اور دیگر کچھ سیاسی درباری ہے ان کی طرف سے جو مختلف شکلوں میں درباری مولوی بھی اس میں شامل ہے، پریس کانفرنسز کیے جا رہے ہیں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ مولانا کی کردار کشی کریں۔ ان سب کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور میڈیا یک طرفہ ٹرائل کر رہی ہے۔ میڈیا کی اس طرز عمل کو بھی ہم بے انصافی، زیادتی اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کی آزادی پر ایک تماشا سمجھتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام ہے، اس کی آواز کو جتنا بھی خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تمام وسائل استعمال کیا جاتا ہے، اور اس بیانیے کی جو سرکار اور سرکار کے سہولتکار کی طرف سے جو بیانیہ ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جے کو نہیں لیا جاتا۔ ہاں، ٹاک شو میں جیسے آپ نے مجھے بلایا ہے یہ ہے، لیکن یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، ایک ایسے لوگ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں جو کونسلر کی نشست بھی نہیں جیت سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ کہاں ہے۔ ایک عرض اور کر لوں، جہاں تک ہماری سپاہیوں کی قربانی ہے، ایک سپاہی کی قربانی کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ یہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ حکومت کا بیانیہ کیا ہے اور سہولتکار کا بیانیہ مولانا صاحب اس کے اوپر یہی وضاحت، یہی بات کرتے ہیں جو آپ اور دیگر رہنما کر رہے ہیں، اس پہ مزید غفور حیدری صاحب کو وہ اسٹیٹمنٹ آ جانا۔ سر میں آ رہا ہوں اسی پر۔ مولانا صاحب نے جو بیان کی ہے اس کا مقصد بالکل وہ نہیں ہے جو میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب کی ذہنیت، مولانا صاحب کی تصور، ان کا افکار مجھے معلوم ہے۔ کبھی بھی انہوں نے شہداء کے بارے میں ایسی توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے، لہٰذا پہلے اس پوری تقریر کو سنیے، اس کی سیاق و سباق کو سنیے، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اخذ کرے، پھر ڈیبیٹ کرے۔ جہاں تک مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی بات آپ نے کی، اس میں میں اس لیے تصدیق نہیں کر سکتا کہ مولانا عبدالغفور صاحب الحمدللہ آزاد بھی ہے اور حیات بھی ہے اور بول بھی سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت آپ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے طلب کریں۔ میں تو آپ کی پارٹی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں نا، کیونکہ آپ کی پارٹی کا آفیشیل پیج سے آئے، وہ کہہ رہے ہیں پوری پارٹی تیار ہے، تو آپ اور پارٹی تیار ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، جہاں تک پارٹی کی آفیشیل پیج سے میرے علم سے نہیں گزرا، نہ میری نظر علم میں ہے، نہ میری نظر سے یہ گزرا ہے۔ یہ وضاحت میں نے بھی سنا ہے، لیکن جب کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اے آئی کے طریقے سے آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کیا ہے۔ سر اے آئی سے ہوتا تو وہ پھر کہیں اور سے آتا نا، وہ تو آپ کے اپنے آفیشیل پیج سے آیا۔ چلیں اچھا، اس کو سوال کو اس طرح سے لے لیجئے، ابھی آپ اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر غفور حیدری صاحب یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ حافظ حمداللہ صاحب اس بات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، وہ احساس مقام پہ احتجاج کیا جائے؟ جو آپ نے کلپ سنایا نا، اس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اگر مان لے کہ یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہے، یا فرض کرے وہ بعد میں اس قسم کی بات کرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مرکزی کمان کی طرف سے، مرکزی قیادت کی طرف سے حکم دیا جائے تو پھر ہم تیار ہیں۔ آپ اس حکم کی تکمیل کریں گے؟ آپ غلط نہیں سمجھتے؟ میرے عرض سنیں نا، اگر مولانا صاحب حکم کرے، کہ ہم نے کہاں درنے جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، مولانا صاحب حکم کرے جہاں بھی کرے، تو صحیح ہو غلط ہو آپ مانیں گے؟ حافظ عبداللہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے؟ نہیں، اگر وہ کہے کہ ہم نے جہاں بیٹھنا ہے اور کس وقت بیٹھنا ہے، بالکل آمنا سلمنا، ہم بیٹھیں گے۔ ٹھیک، اختیار صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر، آپ لوگوں کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے اسٹیٹمنٹ کے اوپر معافی مانگی جائے یا مولانا صاحب کی طرف سے وضاحت دی جائے، اب نہ وضاحت آئی ہے نہ معافی آئی ہے، لیکن یہ غفور حیدری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ضرور آیا ہے جس پر وہ تیاری کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے کاؤنٹر میں حکومت کی کیا تیاری ہوگی حساس مقام پر اگر اس طرح کا کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کرم۔
دیکھیں مولانا صاحب کی جو تقریر ہے، برادر حافظ عبداللہ صاحب نے اس پہ بات کی، اس کے دو حصے ہیں. ایک ان کا اسٹیبلشمنٹ سے وہ اپنے گلے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے کردار پر وہ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی ہے، کبھی کوئی بھی کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے. آپ لوگ بھی ماضی میں کرتے اس رہے. پر جی بالکل کرتے رہے. تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے. اس بار جو مسئلہ جہاں سے اٹھا ہے اس تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ شہداء کی قربانی کو، ان کے بہے ہوئے لہو کو محض اس لیے کہ آپ مرنے کی یا شہادت کرنے کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، بات بگڑی وہاں سے ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جتنے قابل انسان ہیں، جتنے بڑے رتبے کے انسان ہیں، جتنے فاضل ہیں، جتنا ان کو اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، جوش خطابت میں یا غصے میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں. حالانکہ میں نے ابھی آپ کو کلپ بھیجا ہے کہ آرمی کے شہداء کے بارے میں اور پولیس کے شہداء کے بارے میں مولانا صاحب کے اپنے بڑے اچھے الفاظ کی ایک تقریر ہے، میں نے آپ کو بھیج دی ہے. اگر مولانا صاحب اپنے یہ الفاظ واپس لے لیں تو بھی درست. اگر وہ بالکل اختیار صاحب، میں وہ بالکل دیکھ لیتی ہوں، اور غالباً میں نے یہ سنا وہ بھی ہے. میں آپ سے ابھی کرنٹ سچویشن پوچھ رہی ہوں. جو غفور حیدری صاحب نے کہا، اگر یہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تھوڑا سا کرن مجھے تھوڑا سا تو بولنے دیں، اتنی جلدی نہ کریں. جی جی. اگر مولانا صاحب اس کی یا وضاحت کر لیں یا اپنے الفاظ واپس لے لیں تو سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. ان کی قدر و منزلت مزید اور بڑھے گی. اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. جہاں تک بات ہے غفور حیدری صاحب کی، تو مجھے یقین ہے کہ یہ عبدالغفور حیدری صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، بیکاز ان کو یہ پتا ہے کہ جو بیان ہے یہ سب لوگوں کو پتا ہے، یہ ایک دوسرے 9 مئی کی تیاری ہوگی. اور 9 مئی جو کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ پوری قوم جو ہے اس کو دیکھ چکی ہے. سو میرے خیال میں ہمیں کوئی سخت بات مولانا صاحب کی جانب نہیں پھینکنی چاہیے. پوری پولیٹیکل پارٹی. صحیح. آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت آ جانی چاہیے یا آئے گی یا اس پر معافی آ جانی چاہیے. لیکن سر ایک چیز چھوٹا سا اگر مجھے جواب دے دیں، پھر میں اظہر صاحب کی طرف بڑھتی ہوں آگے، کیونکہ اس کے اوپر 2 مقدمے بھی ہو چکے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. تو پھر اس کا اگلا لائے عمل، اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ کیا پھر حکومت کی طرف سے، اور پنجاب جہاں پر حکومت ہے آپ لوگوں کی، وہاں پر کوئی گرفتاری وغیرہ بھی عمل میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. گرفتاری کیا ہوتی ہے، دفعہ کیا لگتا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، پھر پروف کرنا، ٹرائل، وہ ساری چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن اخلاقی طور پر مولانا صاحب کے لیے یہ چیز، ان کی سیاست کے لیے، ان کی علم و فضیلت کے لیے، ان کے مرتبے کے لیے یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جی سر، ان کی جماعت کے سارے لوگ بشمول حافظ صاحب بھی ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ بھی یہی بات کریں کہ شہداء ہمارے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں. لیکن یہ مولانا صاحب کی طرف سے آ جائے تو یہ معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے. بالکل. اظہر صاحب مجھے یہ فرمائیے، پی ٹی آئی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کسی کو درباری کہنا یا کسی کو کہنا کہ یہ لانچ کیا جا رہا ہے یا اس کو ہمارے پیچھے پریس کانفرنس کی لگا، باتوں سے گریز کریں تو بہتر ہے. اپنے موقف پر ہی ڈٹے رہیں اور ادھر ہی کھڑے، اس کی وضاحت کر دیں. بالکل ٹھیک. آپ کے ساتھ کسی کی دشمنی کوئی نہیں. ٹھیک. اظہر صاحب صحیح. اظہر صاحب مجھے فرمائیے، پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ اگر میں آپ کے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھتی ہوں، ان کے مطابق یہ بیان جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جبکہ اگر وزیر اطلاعات کے پی کے اسٹیٹمنٹ کو شفیع جان صاحب کو دیکھتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کو پیش کیا جا رہا ہے، درست انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا. تو پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ بیان کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. میں اس کو کسی غداری سے جوڑوں یا کسی اور معاملے سے جوڑوں تو وہ شاید میں نہ کہہ سکوں. وطن کی مٹی پہ جو سودا کرے مفادوں کا، وہ اپنے نام سے پہلے ہی ہار جاتا ہے. وطن سے غداری کبھی قابل قبول نہیں. یہ جرم صرف قانون نہیں، ضمیر بھی معاف نہیں کرتا. میں ابھی حافظ عبداللہ صاحب کے ساتھ کئی پروگراموں میں بیٹھا ہوں، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں کہہ دی ہیں. انہوں نے یہاں بھی کہہ دی ہے کہ جناب سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا ہے. اب یہ پارٹی کا موقف بھی ہے، ان کا بھی موقف ہے. مناسب تو یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ کر اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیں. اچھا دوسری بات ہمیں ویسے بھی سمجھنا ہے کہ ہم سب دین قرآن سے پیچھے تو اس دین اسلام سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے نا.
कुरान मजीद में और हदीस में शोहदा के बारे में, उनके मर्तबे के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। वो तो कोई गैर मुस्लिम ही होगा जो डाउट करेगा उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और वो हकीकत उनके बारे में तो उन्हें मुर्दा मत कहो, ये एक रियलिटी है। लेकिन जो एक बात समझने वाली है, जो एक तकलीफ दे बात है, जो तकलीफ दे बात है कि हम जब, हमारा मसला ये है कि हमारी जो ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। अगर नवाज शरीफ का दौर रोग आर्मी से शुरू हो जाए, गुलभूषण यादव तक चले जाएं, सज्जन जिंदाल को ले लें, अपना गुजरांवाला के जलसे ले लें, कराची में मरियम सफदर के हवाले से देख लें, ख्वाजा आसफ की नेशनल असेंबली में तकरीर सुन लें। बात है सर, आप तक पाकिस्तान की तारीख में जहां से आगाज करें और यहां तक आपकी जमात तक सारे के सारे अपने अपने वक्तों में अपनी अपनी ऑपोजिशन में बात करते रहे हैं, लेकिन ये जो शोहदा के हवाले से ये वाला स्टेटमेंट आया ना, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती है, और इसी वजह से कौम जो है इस जुमले को, इस बात को तकलीफ भी इस पर महसूस करती है। बिल्कुल ठीक, आपका लेकिन मौक़िफ़ बड़ा वजाहत के साथ आ गया कि मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, सिर्फ एक बात कर दूं। देखिए मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कहीं तो रोके ना इस बात को। भाई आप उन लोगों को गले लगा लेते हैं बाद में, जब आप रोकेंगे, जब ये मामला को सीरियसली लेके जाएंगे तो दोबारा कोई नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश अर्ज कर रहा हूं। चलिए बिल्कुल ठीक है।